یاد رکھیے رسول کی توہین کرنا یہ منافقوں کا طریقہ رہا ہے، صحابہ کو گالی دینا یہ منافقوں کا طریقہ رہا ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اب سیدنا صدیق اکبر جیسی آیا عبداللہ بن ابی پہنچا اور اس نے ہاتھ چوما، ہاتھ چومنے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہنے لگا آپ کتنے سچے ہیں، آپ کتنے صادق ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جیسی مڑا، وہ فاتح خیبر روشن ضمیر اللہ رب العزت کے محبوب کے نور نظر، آپ نے اس کے تمام مکر و فریب کو بھانپ لیا اور گردن سے اس کو پکڑ کر پوچھا کہ بدتمیز شخص وہاں پر اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھ کر تم کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں صحابہ کرام کو بے وقوف بنانے جا رہا ہوں اور یہاں پر آ کر تو یہ گویا کہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ آپ نے اس کو گردن سے پکڑا۔ عبداللہ بن ابی بڑا لمبا چوڑا تھا لیکن فاتح خیبر کے ہاتھ میں جس کی گردن آ جائے، فاتح خیبر کے سامنے جس کی گردن، اب دیکھیے علی بزدل نہیں ہے، مل کے کہیں علی بزدل شیر خدا ہے، بولے کیا ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے علی فاتح خیبر ہے، علی شیر خدا ہے، علی صحابہ کے نور نظر ہے۔ قرآن ان کے اتحاد اور انسلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اشداء علی الکفار، یہ سرکار میرے محبوب کے جتنے ساتھی ہیں یہ کافروں پر بہت شدت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس معاملہ پیش کیا کہ رحماء بینہم، شدت کافروں پر کرتے ہیں، رحم آپس میں کرتے ہیں۔ تو یہ آیت بتاتی ہے صحابہ کا آپس میں کوئی پھڈا نہیں تھا، صحابہ کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں تھی، اور پتا چلا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بزدل۔ ہم نے کہا یار تم اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہو، پھر بعد میں یہ بکواس بکتے ہو کہ حضرت علی نے، کیونکہ تمہاری کتابوں سے ثابت ہے کہ حضرت علی نے 6 مہینے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کر لی تھی، تو کہتے ہیں وہ تقیتاً کر لی تھی، تقیہ کر لیا تھا اس لیے کہ پوری قوم گویا کے خلاف تھی، تو آپ نے تقیتاً معاذ اللہ، تقیتاً یعنی جھوٹ بولا، جھوٹ بول کر آپ نے بیعت کر لی۔ ہم نے کہا واہ، تقیہ کے طور پر اپنی جان بچانے کے لیے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے، اور وہاں پر بیٹے حسین کو دیکھو اپنے پورے کنبے کو شہید کروا دیتا ہے، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا۔ اگر تقیہ کا عقیدہ، تقیہ اسلام میں جائز ہوتا تو حسین یزید کی بیعت کر کے اپنے کنبے کو بچا لیتے۔ پتا چلا اسلام میں تقیہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ حسین کو اپنے سارے گھر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اللہ اکبر کبیرہ، اور علی اپنی جان سے ڈر جائے اور ابو بکر کی بیعت کر لے معاذ اللہ۔ ہم ایسے باطل پرست گمراہ فرقوں کو نہیں مانتے، ہمارا یہ عقیدہ ہے علی فاتح خیبر ہے، علی ابو بکر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علی عمر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علی عثمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علی عبد الرحمن بن عوف کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علی حضرت طلحہ انصاری کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، علی حضرت خالد ولی سیوف بن سیف اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہ کوئی لڑائی نہیں۔ اب دیکھیے آپ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے گردن پکڑی اس کی اور نیچے جھکایا اور دھکا دیا اور زمین پر گر گیا، کہا نکل جائے یہاں سے۔ تو دیکھیے منافقین کرتے کیا تھے اور وہاں پر کیا بات کیا کرتے تھے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، عبداللہ بن ابی نے یہودیوں کے کہنے پر ایمان لایا کہ ہم ان کے اندر گھس کر ان کے راز کو یہودیوں کو دیں گے اور خیبر سے یہودیوں کو جمع کر کے گویا کہ یثرب کا تختہ پلٹ دیں گے اور گویا کہ عبداللہ بن ابی یثرب کا گورنر بن جائے گا۔ لیکن ازل سے یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ یثرب کے اندر، یثرب کی سرزمین پر محبوب خدا قدم رکھیں گے اور اس بنجر اور بیماری کے علاقے کو مدینہ منورہ بنائیں گے، اور قیامت تک اس علاقے کی دمک اور رمق مسلمانوں کے سینوں کی دھڑکن بن جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے درس میں شامل ہوئے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔
یہ اختلاف کوئی نیا نہیں، سرکار کے دور سے چلا ہے۔ تعظیم اور توہین، ادب اور بے ادبی، حق پر کون جو ادب ہے، جو با ادب ہے، حق پر کون جو اللہ اور اس کے رسول کا ادب کرتا ہو، خبیث باطل کون جو اللہ رسول کا گستاخ ہو۔ اور قرآن نے یہ فیصلہ پہلے ہی کر دیا تھا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو سال پر نہیں چھوڑے گا جب تک سے ان سے خبیثوں کو اور طیبوں کو الگ الگ نہ کر دے۔ تو اللہ نے باطل کو خبیث کہا اور اہل حق کو طیب کہا۔ اب دیکھیے سماعت فرمائی علامہ صاحب تفسیر روح المعانی، علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں نقل فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے پہلا جو خطبہ دیا مدینہ منورہ کے اندر وہ کیا